وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ سبق ہے قاعدہ۔ قرآن پڑھنے کے لیے جو قواعد ہوتے ہیں ان میں سے پھر میں ایک قاعدہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ وہ حروف جو پڑھے نہیں جاتے، لکھے ہوتے ہیں، سائلنٹ ہوتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، وہ حروف کون کون سے ہوتے ہیں کہ تشدید والا حرف سے پہلے والا حرف اگر خالی ہو، کوئی حرکت نہ ہو، تو وہ پڑھا نہیں جاتا۔ آج بھی بات کریں گے، دو حروف ایسے ہیں جو کبھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھے جاتے۔ ان کے کنڈیشنز دیکھتے ہیں، ہے نا، ان کے کیا شرائط ہیں، ان کو کب پڑھیں گے اور کب نہیں پڑھیں گے۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ الف اور لام۔ یہ جو دو حروف ہیں یہ کبھی پڑھے جاتے ہیں، کبھی ایک پڑھا جاتا ہے، کبھی دونوں ہی پڑھا نہیں جاتا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے وقت۔ تو اس پر آج ہم لوگ بات کریں گے۔ یہ دیکھیں، کچھ حروف ہیں، سمجھے نا، حروف یہ دیکھیں، کچھ حروف ہیں، یہ 14 ہیں۔ ان کو اگر ہم یاد رکھیں گے یا پھر اگر ہم یہ خیال کر لیں گے، اس پر غور کریں گے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو 14 حروف ہیں نا، ایک 14 حروف ہیں، اگر اس 14 حروف سے پہلے اگر الف لام ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر جو اس کے علاوہ جو 14 حروف ہیں، اگر ان سے پہلے اگر الف لام ہو تو اس میں الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ پڑھتے وقت یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں الف لام نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ ایک قاعدہ ہے، تو اسے بھی جان لیں تاکہ یہ ذہن میں بات رہے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ حروف دیکھتے ہیں کہ وہ 14 حروف کون سے ہیں جن کے پہلے اگر الف لام ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر وہ حروف بھی دیکھیں گے، وہ ورڈز بھی دیکھیں گے جن کے پہلے اگر الف لام ہو تو الف لام دونوں پڑھا نہیں جاتا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھیں کہ الف لام اگر حروف قمری، ٹھیک ہے، الف لام، یہ دیکھیں، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہاں آپ دیکھیں گے والقمری، یہاں الف ہے، لام ہے، یہاں دونوں ہیں، لیکن یہاں صرف لام کو پڑھیں گے، کیونکہ قاف جو ہے وہ حروف قمری میں سے ہے۔ حروف قمری کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ وہ حروف قمری کون کون ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 14 حروف ایسے ہیں اگر ان سے پہلے الف لام ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھتے۔ جیسے والقمری۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی میں نمبر 2 ہے کہ اگر الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہو تو لام کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ الف کو تو نہیں پڑھتے ہیں قمری میں، اور شمسی میں لام کو بھی نہیں پڑھتے، الف کو بھی نہیں پڑھتے۔ جیسے آپ یہاں غور کریں، یہاں دیکھیں، والشمسی، الف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین۔ آپ دیکھیں گے جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں، جو اس میں ہے یہ اس میں نہیں۔ سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، لام، نون، ٹھیک ہے، نہیں چلتے ہیں، یہ حروف شمسی ہوا۔ پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنے پر تھوڑا زیادہ غور کر لیں تاکہ جب پڑھیں تو آپ کو یہ پڑھا ہوا رہے گا، تو آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ صحیح پڑھیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ دیکھیں، حروف قمری کی مثال ہے، یہ ایگزامپل ہے، والقمری، یہ دیکھیں، ہے نا، والقمری۔ الف لام حروف قمری کے شروع میں ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں، صرف لام کو پڑھیں گے، یہ اس کا اجرا ہوا۔ الف لام حروف قمری کے شروع میں ہے، اس لیے صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ والقمری، والیتامی، آپ پیچھے والا قاعدہ بھی یاد رکھیں گے، کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے کھڑا زبر۔ والیتامی والاقربین، یہ سارا قاعدہ آپ دیکھیں گے، یہاں جزم والا حرف کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے۔ پھر یہاں دیکھیں گے آپ، یہاں دیکھیں، یہ جگہ
الف لام حروف قمری کے شروع میں ہے تو صرف لام پڑھا جا رہا ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ مل قارعۃ ہے نا، مل قارعۃ الف لام ہے، صرف الف پڑھا جائے گا، نہیں صرف لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم المفلحون، یہاں دیکھیں لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہوا حروف قمری۔ آگے دیکھیں حروف شمسی کو دیکھتے ہیں، اس میں الف لام ہے لیکن اس میں الف اور لام دونوں پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ذال کو ڈائریکٹ ہم اس شین میں ملائیں گے، کیوں؟ کیونکہ الف لام جو ہے وہ شین حروف شمسی میں سے ہے اور حروف شمسی سے پہلے الف لام ہے، اس لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیں آگے دیکھیں اب کان الناس، یہاں ہے نون نون زبر نن پڑھیں گے، باقی بات یہاں الف مدہ ہوگا، یہاں غنہ ہوگا۔ تمام قواعد میں نے آپ کو پڑھائیں تو آپ اس پر غور کریں گے تاکہ سارا قاعدہ اپلائی کرتے جائیں آپ، تاکہ آپ صحیح پڑھیں۔ یقول الرسول، دیکھیں یہاں واو مدہ ہوگا، یہاں را کو پور پڑھیں گے، یہاں حروف شمسی ہے تو شمسی ہوگا، یہاں واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہاں آپ غور کریں گے، پھر یہاں یا مدہ ہے، یہ بھی دیکھیں گے آپ، یہاں کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے لام میں الف مدہ ہوگا، اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں یا مدہ ہے، اس جگہ دیکھیں گے آپ تو یہاں کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں والسمیع، یہاں دیکھیں واو سین زبر وس، یہاں یا مدہ ہے۔ والذاکرین، یہاں آپ دیکھیں گے تو الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہے، اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے، اور باقی بات جو آپ قاعدہ پیچھے پڑھیں وہی قاعدہ آئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، لفظ اللہ کے لام کے قاعدے، یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے نا، اس کو آپ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ پھر اگلے سبق میں، کیونکہ اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ لفظ اللہ کے لام کے قاعدے میں پور کو باریک، باریک کو پور پڑھ دیتے ہیں، تو یہ کون سا قاعدہ ہے اور یہ کیا قاعدہ ہے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلومات آپ تک پہنچتا رہے، آپ کو ملتا رہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔